بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، گناہ بہت زیادہ ہوں تو نماز فجر کے وقت یہ لفظ پڑھ لو، بول نہیں سکتے تو دل میں کہہ دو، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے بخشش ہو جائے گی۔ وہ لفظ یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ کی امت گناہ بھر بھر کے آئے گی، اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرد صرف یہ لفظ کہہ دے، اگر وہ بول نہیں سکتا تو دل میں کہہ دے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہ معاف کر دوں گا۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے ہر سفر میں انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت میں سستی، دعا میں بے دلی اور توبہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بے بہا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں سے بھرپور زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسان خود مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب نجات ممکن نہیں۔ مگر اے بندو، خدا یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہ کی تعداد سے کہیں زیادہ اور وسیع ہے اور عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا۔ اس کا کرم ایسا ہے کہ وہ ایک توبہ کرنے والے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا آج کا وظیفہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کا ہر فرد گناہ بھر بھر کر آئے گا، اگر گناہوں کے باوجود وہ ایک لفظ کہہ دے، اور جو بول نہیں سکتا وہ اگر دل میں بھی اپنے گناہوں کا تصور لاتے ہیں، وہ اس لفظ کو ادا کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو وہ الفاظ جاننے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ تمام امت محمدیہ کے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بھر بھر کر آئے گا، صرف ایک لفظ اپنی زبان سے کہہ دے، ان کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا، السلام علیکم اہل بیت نبوی۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے پکارا تو اس بار ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ، کون ہے؟ عرض کیا، ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ فرمایا، فاطمہ، تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کون کھڑا ہے؟ یہ
گھروں کو ویران کرنے، قبروں کو آباد کرنے، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوست سے جدا کرنے والا، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، مکان کے اندر تشریف لائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پوچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے آ ملو گی۔ پھر میں ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں، آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو تعزیہ دے رہے ہیں۔ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت، تمہارا قرآن پہنچانا تمام ہو گیا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ادھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا، آپ کا مزاج پوچھا، فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا اختیار کیا گیا؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا، جنت کو آراستہ کر دی گئی، آسمان پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، دربار جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوا دیں گے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے ہاں اگر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ عرض کیا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے۔ جس دن آپ کو معراج کی شب دیکھا، آپ کے جمال کا عاشق ہوا، آج اسے معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وصال پائیں گے۔ اس نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب الہی سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرما دیا ہے۔ یہ فرشتہ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لوں ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا آسمان عالم آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا، روحوں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے۔ اگر آپ آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم لے چلیں گے، اگر آپ یہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے، دار دنیا کو چھوڑ کر دار بقا کو اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔
سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ نے کہا دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے؟ فرمایا کہ آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے راستے حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر پر گامزن تھے، اور قاصد نے عرض کی کہ عاقل جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میرا دل آج بہت افسردہ ہے، آج میں خدمت اقدس میں رہوں گا۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبراتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آوازوں میں سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریف کے چاروں طرف جمع تھے وہ سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کی امت کا رکھوالا کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسو سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام نے رونے کی آواز بلند ہوئی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے، جب آپ نے فرمایا اے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوں اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا۔ صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا کہ لو حمد کے نیچے عرض کیا آ کے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی۔ فرمایا کہ پھر حوض کوثر پر، اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدل کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو پل صراط پر، میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی سے گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سفارش ہوئی، فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے اپنے رب کے ملاقات کا اشتیاق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت موت نے روح قبض کرنا شروع کی تو وہ تکلیف شروع ہوئی، تو فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی یہ موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر موت کی گھبراہٹ میں
گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرمانے لگے یا کہتے جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کی جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اب گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک پرواز کر دی۔ تو ناظرین محترم وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ان الفاظ کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ کی امت گناہ بھر بھر کر آئے گی تب یہ الفاظ پڑھ لے، یا جو پڑھنا بھی نہیں جانتا وہ دل میں تصور کر لے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے لیے دنیا اور آخرت آسان کر دے گا۔ تو ناظرین محترم الفاظ اب چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا اس کے علاوہ آپ دن بھر مصروف ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، آپ کہیں بھی موجود ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہوں، آپ کا تعلق ہو تو آپ ان الفاظ کو بکثرت پڑھ لیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو باوضو ہو جانا ہے اور باوضو ہو جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو جن الفاظ کی تسبیح کرنی ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کے الفاظ ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ ترجمہ اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک تمہارا رب مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی جس میں توبہ استغفار کی ترغیب دی گئی۔ اللہ کی صفت رحیم نہایت رحم کرنے والا اور ودود بے پناہ محبت کرنے والے کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کرے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ان الفاظ کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ پورے 100 مرتبہ آپ کو ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین محترم اللہ کی مغفرت کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سے وظائف اور دعا ہیں وارد ہوئی ہیں جو انتہائی بابرکت اور مجرب ہے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حد تک بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ کو ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنی ہے، جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور خلوص دل سے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ بس دل سے پکاریں، آنکھوں میں آنسو لا کر سچی توبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح رب کریم اپنی نعمت کے سائے میں لے لیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ دل سے ندامت اور زبان پر استغفار اور نیت یہ ہو کہ آئندہ گناہوں سے بچا جائے گا۔
گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھو اور توبہ کرتے رہو۔ جو انسان خلوص دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔